اس وقت اسرائیل کی جانب سے غزہ پر پہلے سے زیادہ تیز زمینی اور فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت الجزائر میں شائع ہونے والی اس رپورٹ سے ملتا ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل تقریباً ہر گھنٹے کے بعد 42 بم غزہ پر برسا رہا ہے۔ ان بموں سے ہر گھنٹے میں اوسطاً 12 عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں اور 15 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جن میں 6 معصوم بچے شامل ہوتے ہیں، جس کے باعث غزہ کے اندر شہید افراد کی تعداد 8,500 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے، لیکن اصل تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہداء اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان اسرائیل کے اندر تک گھس چکے ہیں، جبکہ ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کا ایک کارواں آرام سے جا رہا ہوتا ہے، ایک دم ان ٹینکوں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس طرح کے حملوں نے اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن یوکرین اور اسرائیل کی جنگی مدد کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے دوران سیف فلسطین کے نعرے لگ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نعرے لگانے والے کوئی مسلمان نہیں بلکہ خود امریکی تھے۔ امریکی بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل غلط راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ امریکی مسلمانوں اور امن پسند امریکیوں نے جو بائیڈن کو احتیاط اور ووٹ نہ دینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کے اقدامات کریں ورنہ ہم آپ کو تخت سے اتار پھینکیں گے۔ عمان نے اسرائیل کے لیے فضائی پروازیں بند کر دی ہیں، جبکہ اردن نے تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح بولیویا اور کولمبیا اور چلی نے بھی اسرائیل سے جنگ بندی کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی تک سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر کے اسرائیل کے سینے کو زخموں سے چھلنی کر دیا ہے، جبکہ یمن، ایران اور روس بھی فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ غزہ کے الشفا ہاسپٹل کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس آج رات تک کا ایندھن ہے، آج رات کے بعد ایندھن ختم ہو جائے گا، اور جس کے بعد مجبوراً ہمیں تمام میڈیکل کی فیسلٹیز کو بند کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اور میڈیکل کی دنیا میں اتنی زیادہ اموات کبھی بھی نہیں ہوئی ہوں گی جتنی اس ایندھن ختم ہونے کے بعد غزہ کے اندر ہوں گی۔ یعنی جو اعداد و شمار بمبارڈمنٹ کے بعد سامنے آ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ شہادتیں ہوں گی، جبکہ دوسری جانب الشفا ہاسپٹل کے اطراف میں بمباری کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، یعنی اسرائیل کی جانب سے مکمل طور پر ایئر اسٹرائک کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس حماس کے ترجمان نے بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے کیے گئے زمینی حملے میں اسرائیلی فوجی کو اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ اس میں ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار ابھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال کل صبح اسرائیل کی جانب سے جانی نقصان کی اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک گزشتہ روز ہمارے 326 فوجی جوان مارے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ مرنے والے اسرائیلیوں کے اعداد و شمار اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر پیش کیے گئے تو لوگ دھاڑے مار مار کر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں صفے ماتم بچھی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں جن گودوں کو تم روزانہ اجاڑ رہے ہو، لیکن تب ان کو نہ انسانیت یاد آتی ہے اور نہ ان لوگوں کو کوئی دکھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جس کے جواب میں مختلف مسلم جماعتوں کی جانب سے مشترکہ کارروائیاں کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یمن بھی اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ یمن نے نہ صرف گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا بلکہ اس نے اپنے راکٹس کے علاوہ جنگی طیاروں ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی اہم دفاع اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ناکارہ کر دیا۔ اسی طرح حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو سخت وارننگ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ جاری رکھی گئی پھر ہم شانہ بشانہ جنگ میں اتریں گے اور پھر ہمارے تباہ کن میزائلوں کا مزہ اسرائیلیوں کو چکنا پڑے گا۔ اس دھمکی کے بعد اسرائیل کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، میٹنگز پہ میٹنگز بلائی جا رہی ہیں، سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی جس میں ان کے وزیر دفاع نے بھی شمولیت اختیار کی اور کئی موضوع زیر بحث آئے اور تمام تر انٹیلیجنس معلومات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔
ایک طرف ترکی کے وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی جس میں اسرائیل کے خلاف ایک ہونے کی حکمت عملی بنائی گئی، اور اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ روس بھی گئے تھے جہاں انہیں روس نے اسرائیل کے خلاف ہر قسم کی مدد کا یقین دہانی دلائی تھی۔ یوں اب ترکی کی جانب سے بھی اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے۔ طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہمیں مجبوراً میدان جنگ میں اترنا پڑے گا۔ ایک اور اہم خبر کی تفصیلات یہ بتا رہی ہے کہ نیو یارک کی سلامتی کونسل کے انسانی حقوق کی تنظیم کے سربراہ نے آج استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ غزہ کے اندر توڑے جا رہے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، وہاں اسرائیلی اپنا حق دفاع نہیں کر رہے بلکہ یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے تو پھر ہم کم از کم احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رہے اس سے قبل انسانی حقوق کی تنظیم اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی اور اس کو منظور بھی کیا گیا، لیکن اسرائیل نے نہ صرف اس قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع میں ہر قسم کی جنگی کارروائی کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کہا کہ ہم حزب اللہ کے اہم ترین ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانے نہیں بلکہ یہ عوامی سطح پر حملے ہو رہے ہیں اور عام لوگ ان حملوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔